السلام علیکم۔ اب تھوڑی دیر کے لیے پارک میں آ کے بیٹھا ہوں اس وقت میں۔ السلام علیکم۔ اس وقت میں ترکی کے شہر استنبول میں ہوں اور اس کی ایک سہانی سی یہ شام ہے، ہلکی سی دھوپ ہے، اور میں ایک اپنے ہوٹل کے باہری پارک میں آ کے بیٹھا ہوں اور بیٹھا ہوا سامنے میری ایک ٹرام چل رہی ہے اور لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ٹریفک ہے، لوگ ہیں، ٹورسٹ ہیں۔ یہ سب چیزیں دیکھ رہا تھا اور میں یہ نوٹ کر رہا تھا کہ آخر کیا راز ہے، آخر کیا راز ہے کہ ملک اتنی تیزی سے ترقی کر جاتا ہے اور خوشحال ہو جاتا ہے۔ ترکی میں ماشاءاللہ سے زیادہ خوشحالی ہے، بہت اچھی خوشحالی ہے یہاں پہ، جبکہ ان کی جو کرنسی ہے وہ اتنی خاص اچھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہر بندہ یہاں خوش و خرم نظر آ رہا ہے، کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، ویلے نہیں ہیں، بازار بھرے ہوئے ہیں، عمارتیں اچھی ہیں، سڑکیں صاف ستھری ہیں، ڈسپلن بہت زیادہ ہے، آنیسٹی ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ سڑکیں مجھے بڑی ویل مینج نظر آئیں۔ اس دفعہ میں جب بھی کبھی ٹرکی آتا ہوں بس اپنا کام کیا اور نکل لیا، ایک ہی اسپاٹ پہ رہتا ہوں اور وہیں سے چلا جاتا ہوں۔ اس دفعہ مجھے ذرا زیادہ گھومنے کا موقع ملا۔ ابھی انہوں نے ٹرام چلائی ہے پچھلے کوئی سال 2 سال سے میرا خیال ہے، تو ٹرام اس طرح سے چلائی انہوں نے کہ ٹورسٹ کے لیے خاص طور پہ اتنی آسانی کر دی کہ آپ ایک کونے پہ کہیں سے بھی بیٹھ جائیں اور کہیں بھی اتر جائیں۔ پورا ٹرکی، آپ پورا استنبول آپ کو گھماتے ہیں اور صرف 10 لیرہ میں۔ 10 لیرہ کتنے بنتے ہیں؟ 10 لیرہ 20 لیرہ بنتے ہیں 1 پاؤنڈ، یعنی کہ 50p میں یہ آپ کو پورا ٹرکی، پورا استنبول گھما دیتا ہے۔ بتائیں، میں نے یہ راز جاننے کی کوشش کی کہ یہ کنٹری اتنا خوشحال کیسے ہو گیا، تو مجھے ابھی تک جو نظر آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ یار انہوں نے ٹورسٹ کو اٹریکٹ کیا ہے۔ اتنا ٹورسٹ ہے یہاں پہ، دنیا کا ہر بندہ اس وقت، چونکہ موسم بہت اچھا ہے اس لیے ہر بندہ یہاں پہ آیا ہوا ہے۔ آج سے سال پہلے تک، میں ابھی 2 مہینے پہلے جس دن زلزلہ آیا نا ٹرکی میں، اس دن میں اس وقت رات کے 4 بجے زلزلہ آیا اور میں اس وقت ٹیک آف کر رہا تھا پاکستان کے لیے۔ 2 مہینے پرانی بات ہے یہ، اور میں اکثر آتا رہتا ہوں یہاں پہ کام کاج کے سلسلے میں۔ بہت بڑی انڈسٹری ہے، ٹورسٹ یہاں پہ ایسے آتا ہے جیسے وہ اپنے گھر میں ہے، اس کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اتنا پرسکون ماحول ہے یہاں کا، کوئی آپ کو چھین کے بھاگنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا۔ ٹیکسی میں بیٹھ جائیں، اس کو بتا دیں کہ یہاں جانا ہے، وہ سیدھا سیدھا لے جائے گا۔ دوسرے کنٹریز میں اب جائیں، وہاں کبھی کبھی ٹیکسی والے تھوڑا سا جیسے کر لیتے ہیں 2 نمبری، آپ کو روٹ لمبا کر کے لے جائیں گے اور وہ پتہ چل جائے گا آپ کو کہ یار اس نے میرے ساتھ گیم کر دیا۔ لیکن میں ایئرپورٹ سے ہوٹل آیا، سیدھا روٹ پہ آیا، اس نے لگا دیا نیویگیشن پہ اپنا پوسٹ کوڈ اور وہ ڈائریکٹ لے کر آ گیا مجھے، کہیں اس نے ایکسٹرا نہیں دیا۔ اس کے علاوہ میں ابھی اپنے کلائنٹس وغیرہ سے ملنے گیا ہوں، وہ بھی ٹیکسی میں اور ٹرام میں گیا ہوں، جس سے راستہ پوچھ رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، بہت آسانی سے ساتھ بتا۔ یعنی کہ ٹورسٹ کے لیے اتنی زیادہ آسانی ہے، اتنی زیادہ آسانی ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ یعنی ٹورسٹ اپنے جس طرح سے اپنے گھر میں سیف سمجھتا ہے اپنے آپ کو، اسی طرح سے وہ یہاں آ کر بھی اپنے آپ کو سیف سمجھتا ہے۔ ہر انسان ہی اپنے گھر میں سیف سمجھتا ہے۔ کراچی جیسے برے حالات میں ہم وہاں رہتے تھے، ہم اپنے آپ کو سیف سمجھتے تھے، یار ہمارے لیے تھوڑی، ہم تو یہاں رہتے ہیں نا، ہمیں کیا ہے۔ دوسروں کو لگتا تھا کہ یار وہ بڑا خطرناک علاقہ ہے، لیکن یہاں پہ رہنے والے لوگ اور باہر سے آنے والے لوگ دونوں کو ایک برابر لگ رہا ہے۔ ٹرام چلائی ہوئی ہے انہوں نے جناب، الیکٹرک پہ ٹرام چل رہی ہے، کوئی پولوشن نہیں ہے، صفائی ستھرائی کا انتہائی بہترین نظام ہے۔ اتنے خاص ایجوکیٹڈ لوگ نہیں ہیں یہ، اس کے باوجود بھی جناب زبردست ماحول مستی ہے۔ تو 2 چیزیں اگر میں سمجھتا ہوں کہ جو میری انالیسز ہیں کہ 2 چیزیں اگر آپ میں آ جائیں نا تو آپ کا ملک ترقی کر جاتا ہے۔ ایک ملک آنیسٹ ہو، ذبح کرنے والا نہ ہو، مرغی ذبح کرنے والا نہ ہو، انڈے کھانے والا ہو، پھر تو آپ ترقی کر سکتے ہیں۔ یہ ملکی لحاظ سے، ملکی سطح پر بھی آپ اس فارمولے کو اپلائی کر سکتے ہیں اور انڈیویجولی بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس فارمولے کو، کہ اگر آپ کے کوئی ہاتھ لگ گیا ہے نا تو انڈے کھائیں نا چپ کر کے یار۔ آپ جناب مرغی ذبح کر دیتے ہیں، میں بھی جس کے ہاتھ لگتا ہوں پاکستان میں وہ مجھے ہی کاٹ دیتا ہے بالکل، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نا جس کو نوازتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، بڑی گہری بات کہہ رہا ہوں میں، کہ اللہ تعالیٰ جس کو نوازتا ہے نا اس کو یہ شعور بھی دے دیتا ہے کہ کون تمہیں ذبح کر رہا ہے اور کون تمہارے انڈے کھا رہا ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ کون ہمیں ذبح کر رہا ہے اور وہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ وہ جب ذبح کر دیتا ہے ہمیں تو ہم اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، نکل بھائی تو میرے قابل نہیں ہے، بس ہو گیا، بات ختم، ہمارا کچھ بھی نہیں جاتا۔
مطلب جس کو بھی اللہ نوازتا ہے، اگر اس کو کوئی دھوکہ دے بھی دیتا ہے، اس کو ذبح کر بھی دیتا ہے، تو اس کا کچھ بھی نہیں جاتا، کیونکہ اس کے پاس کچھ پڑ پاڑ کے آ رہا ہوتا ہے نا. لیکن جو انڈے کھا رہا ہوتا ہے وہ فائدے میں رہتا ہے، کیونکہ وہ لانگ ٹرم چل رہا ہوتا ہے اور لانگ ٹرم سوچ رہا ہوتا ہے. تو ایک مشورہ یہ ہے میری قوم سے، میں اس قابل تو نہیں ہوں مشورے دینے والا، لیکن پھر بھی کہ یار اگر کوئی ہاتھ چڑھ جائے نا تو انڈے کھایا کریں، مرغی ذبح نہ کیا کریں. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ انہوں نے ٹورسٹ کے لیے جو آسانیاں پیدا کی ہیں، موسم چونکہ کمال کا ہوتا ہے، تو پورا یورپ یہاں پہ آیا ہوا ہے، انگلینڈ یہاں پر آیا ہوا ہے. انگلینڈ اور یورپ، خالی آپ انگلینڈ یورپ کو چھوڑیں، کوئی ایک ملک بھی اگر آپ پکڑ لیں نا، اور وہی آپ کے پاس، یار ڈالر میں بات ہوتی ہے یہاں پہ بھائی، ڈالر 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 چلتا ہے ڈالر میں. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ میں نے شاپنگ کرنی ہوتی ہے تو میں کنورٹ کرتا ہوں، یار یہ پاؤنڈ میں کتنے کی ہے، یار یہ تو سستی ہے، لے لو. ٹھیک ہے. اور ان کی موج لگی ہوئی ہوتی ہے. تو ٹورسٹ کنٹری جو بھی جہاں بھی ہوں گے نا، میں بہت ٹورسٹ کنٹری گیا ہوں، ٹورسٹ کنٹریز جدھر بھی ہوں گے وہاں پر دو ریٹس ہوتے ہیں ہر چیز کے. ایک ہوتا ہے ٹورسٹ کے لیے ریٹ الگ ہوتا ہے، اور جو لوکل وہاں کا مقامی ہوتا ہے اس کے لیے الگ ہوتا ہے. ٹورسٹ تو شکل سے پہچانا جاتا ہے نا، جیسے اگر پنجاب میں کراچی کا بندہ آئے گا تو وہ سلام کرے گا تو پتہ چل جائے گا. پنجاب سے کراچی اٹھ کے آپ چلے جائیں گے، سلام کریں گے تو پتہ چل جائے گا. تو وہ اسی طریقے سے جب آپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو آپ فوراً پہچانے جاتے ہیں، چونکہ آپ کا لینگویج کا مسئلہ ہوتا ہے. تو جیسے ہی ہم یہاں پہ آ کے انگریزی بولتے ہیں یا کوئی اور لینگویج لوگ آ کے یورپین بولتے ہیں تو فوراً پتہ چل جاتا ہے. تو اس کے لیے ریٹ ہی الگ ہیں اور لوگ خوشی سے دیتے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت بھی ہمیں سستے لگ رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی ترک کو ساتھ لے کے چلے جائیں گے نا یہاں پر تو ریٹ الگ ہوں گے بالکل. تو اس لیے اگر ٹورسٹ ہمارے ملک میں آ جائے، ہمیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یار، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ٹورسٹ آ جائے. ٹورسٹ آئے گا صرف ایک ہی طریقے سے کہ ایک تو اٹریکشنز ہوں اور دوسرا سیکیور ہو. اگر ہمارا ملک ہمارے لیے سیکیور نہیں ہے سالا، تو دوسرے کے لیے کیا سیکیور ہوگا. جیسے ہی کوئی آپ ٹورسٹ کو تو چھوڑیں، آپ غیر ملکی کو تو چھوڑیں، آپ اپنے شہر سے کسی دوسرے شہر مری چلے جائیں، مار کے درگت بنا دیتے ہیں آپ کی. آپ ذرا سا کچھ ان کے ساتھ کر دیں، کچھ نہ بھی کریں تو وہ آپ کو کاٹ رہے ہوں گے، اور آپ بولیں گے مجھے کیوں کاٹ رہے ہو بھائی، میرے ساتھ کیوں تم یہ ظلم کر رہے ہو. وہ آپ کو مار کے برا حال کر دیں گے. کتنی ویڈیوز ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ٹورسٹ ہو گیا کوئی بھی، اگر دوسرے کنٹری سے آیا ہوا ہو تو 4 بندے اس لوکل مقامی مل جاتے ہیں اور وہ آپ کی بینڈ بجا دیتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہمیں خود بھی پتہ ہے کہ یار نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہیں، اب کیا کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جتنے بھی، میرا کام کاج کچھ ایسا ہے کہ زیادہ تر مجھے ایسی جگہوں پہ جانا پڑتا ہے جہاں پہ ٹورسٹ اٹریکشن ہوتی ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ یار یہ کچھ نہیں کر رہے یار. آپ چلے جائیں، تھکا ہوا ملک ہے موروکو، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ، دریا سمندر بھی بالکل بیکار ہیں سارے، نہ کوئی کام کے نہ کاج کے. ان کی ایک انڈسٹری چل رہی ہے، بس ٹورسٹ آتا ہے وہاں پہ بیٹھتا ہے، موسم اچھا ہے ان کا. بس جہاں آ جائیں آپ، ایجپٹ چلے جائیں، دبئی چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، صرف موسم اچھا. میں اچھے سے مراد یہ کہ یورپین کے لیے موسم اچھا ہے. جو لوگ ہمارے ملک میں رہتے ہیں پاکستان، ان کے لیے موسم اچھا نہیں ہے پاکستان کا، کیونکہ گرمی بھی بہت زیادہ ہے، سردی بھی بہت زیادہ ہے، فیسلٹیز بھی نہیں ہیں. لیکن چونکہ ہم یورپ میں اور انگلینڈ میں رہنے والے لوگوں کے لیے گرمی کو کہا جاتا ہے کہ موسم اچھا ہے. بارش نہ ہو رہی ہو، بادل نہ ہو، اسے کہا جاتا ہے کہ موسم اچھا ہے. یعنی کہ دھوپ ہو، 40 ٹیمپریچر ہو، اسے کہا جاتا ہے موسم اچھا ہے. تو اس موسم میں اگر لوگ یہاں ٹرکی آ رہے ہیں اور پاکستان چلے جائیں تو کیا حرج ہے. اب اس ترکی نے کیا کیا ہے کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کی انہوں نے انڈسٹری بنائی. کوئی سائنس نہیں ہے، کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے. 2 مشینیں لے کے کوئی بھی بیٹھ جائے اور وہ ٹرانسپلانٹ کر دیتا ہے. پاکستان میں بھی بہت اچھے ڈاکٹرز بیٹھے ہیں اور کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے ٹرکی نے اتنی پروموشن کی، جس ریڈیو پہ جائیں، جس چینل پہ جائیں، پیسے دے کے نا لوگوں کو، اتنا سوشل میڈیا پہ انہوں نے، آپ ذرا سا آپ ہیئر ٹرانسپلانٹ لکھیں گوگل پہ جا کے، آپ کو ہر جگہ صرف ٹرکی کے کلائنٹ، ٹرکی کے ڈاکٹرز نظر آئیں گے، ٹرکی کے ہاسپٹلز نظر آئیں گے. اگر یہی پروموشن پاکستان میں بیٹھ کر کے ہم لوگ کر دیں تو یار یہاں پر جتنے پیسے لگ رہے ہیں نا اس سے کم میں پاکستان میں ہو جاتا ہے. یہاں پہ ٹرانسپلانٹ میں 1500 پاؤنڈ لگتا ہے. 1500 پاؤنڈ آج کل پاکستان 5 لاکھ روپے ہیں تقریباً، اس سے بھی زیادہ. بلکہ پاکستان بندہ جا کے وہاں سے رہ کے، کھا پی کے، ٹکٹ کروا کے، اپنا کام کروا کے بھی آ جائے نا، پھر بھی 5 لاکھ روپے نہیں لگتے. لیکن کون کرے بھائی، کون کرے. یہ مسئلہ ہے سارا. بہرحال جی کچھ نہیں ہو سکتا. سر پکڑ کے پیٹنے کا فائدہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر انسان کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے، ہر انسان کا اپنا ایک برداشت کی طاقت ہوتی ہے. ہم جیسے آپ جیسے لوگ ہیں نا، وہ اتنی برداشت نہیں ہے. سر کھپانے کا مجھے تو بالکل کوئی شوق نہیں ہے. ہمارا ایک عمران خان صاحب ہیں، وہ سر کھپا رہے ہیں اور پتہ نہیں کتنے عرصے سے کھپا رہے ہیں. باتیں تو وہ صحیح کرتے ہیں، امپلیمنٹ نہیں ہوتا کیونکہ اتنی برداشتی نہیں ہے کسی میں. میں کسی سیاسی پارٹی کا کوئی حامی وامی نہیں ہوں، لیکن وہ جو بھی ہے جیسا بھی، لیکن جو بولتا ہے نا وہ کہ بھائی ترقی کیسے ہوگی، کیونکہ اس نے بھی دنیا دیکھی ہوئی ہے نا. جس نے بھی دنیا دیکھی ہوئی اس کو پتہ ہے کیسی ہوگی. ہم نے بھی تھوڑی بہت چکر لگائے ہیں 2-4 ملکوں کے. ہمیں بھی پتہ ہے کہ یار کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کو کرنا ہے، اور کون سی ایسی چیزیں جس سے رکنا ہے، جس کو نہیں کرنا ہے تو ہم آگے بڑھیں گے.
لیکن بھائی کس کو بتائیں؟ ہم تو کر لیتے ہیں اس لیے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن آپ کو میں بتاؤں گا تو آپ کرو گے. اور خاص طور پہ ایک جب آ جاتی ہے نا بات قومیت کی، تو ایز اے قوم، ایز اے نیشن ہم اس قابل ہی نہیں ہیں، ہم متحد ہوتے ہی نہیں ہیں. ہمارے یہاں تو ایک تو فرقہ واریت نہیں جان کھائی ہوئی ہے. آپ سے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یار مذہب کو سائڈ پہ کر دو تو آپ گلے میں آ جائیں گے، مطلب آپ قتل کر دیں گے. یار مذہب کو کیسے سائڈ پہ کر دیں؟ ترکی یار مسلم کنٹری ہے. اب کیا نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ؟ ابے کیا نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ؟ بھائی جس نے نہیں کرنا اس نے نہیں کرنا، جس نے کرنا ہے جتنے مرضی تالے لگا دیں، جتنی مرضی پابندیاں لگا دیں، اس نے کرنا ہے. ہمارے ملک میں جس نے حرام زدگی کرنی ہے، سوری ٹو سے، جس نے شراب پینی ہے اس نے پینی ہے، جس نے زنا کرنا ہے اس نے کرنا ہے، جس نے کلبنگ کرنی ہے اس نے کرنی ہے. سب کچھ ہو رہا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. جس نے ڈرگس لینی ہے اس نے لینی ہے، وہ لے رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ جتنی مرضی پابندیاں لگا لیں. یہاں پر بھی ایسے ہی ہے. اور وہاں پر جس نے نہیں لینی نہیں لینی ہے. مجھے کسی قسم کا، میں انگلینڈ میں رہتا ہوں، مجھے کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہے. میں چاہوں شراب بھی پی سکتا ہوں، میں چاہوں ڈرگس بھی لے سکتا ہوں، میں چاہوں کلبنگ بھی کر سکتا ہوں. مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ایک اندر سے ہوتی ہے بندے کی. جب اندر صاف ہے، اندر ٹھیک ہے، تو سب ٹھیک ہے بس. تو آپ کسی کو نہ روک سکتے ہیں، نہ کسی کو مجبور کر سکتے ہیں کہ یہ غلط کام کرنا ہے یا کسی غلط کام سے روکنا ہے. جس نے کرنا ہے وہ کر کے آئے گا بھائی، سیدھی سی بات ہے. تو ہمارے یہاں یہ مسائل بھی ہیں کافی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ ساری نامزدگیاں وہاں پہ کھلے عام کر دیں. لیکن ٹورسٹ نے جہاں جانا ہے اس نے تو وہاں تو نہیں دیکھنا اس نے کہ یار یہ مسلم کنٹری ہے. یہاں بھی مسلم کنٹری ہے یہ ترکی. یار میں اس دفعہ بہت زیادہ پھرا ہوں، اور خاص طور پہ اسٹرام کی وجہ سے میں بہت ایسی جگہوں پہ بھی گیا ہوں جو بالکل نا اچھی جگہیں تھیں، مطلب کہ نا لوکل جگہیں تھیں. ہم آتے ہیں ٹورسٹ پلیس پہ آتے ہیں، ٹورسٹ پلیس سے ہی چلے جاتے ہیں. لیکن جن کو لوکل ایریاز ہیں جہاں پہ ٹورسٹ کا بالکل نام و نشان نہیں ہوتا، جہاں پہ عام جنتا رہتی ہے، عام عوام رہتی ہے یہاں کی، ان کو میں نے دیکھا ہے اسکرٹس پہنی ہوئی ہیں خواتین. کوئی پردے کا کوئی خاص نہیں ہے. جس نے پردہ کیا ہوا اس نے کیا ہوا ہے، اس کو بھی کوئی نہیں کچھ کہہ رہا. جس نے اسکرٹس پہنی ہوئی ہیں، جس نے بکنی پہنی ہوئی ہے فل یورپین اسٹائل میں، اس کو بھی کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. کوئی اگر اسموک کر رہی ہے اس کو بھی کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، جو نہیں کر رہی ہے اس کو بھی کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے. اور نہ کسی کو کوئی آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہا ہے، ٹھڑک جھاڑ رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ہر بندہ اپنے مگن کام میں لگا ہوا ہے، تو لگا ہوا ہے بس. تو اگر ایسی ہمارے ملک میں بھی ہو جائے یار، جس نے مسجد جانا ہے وہ مسجد جائے، جس نے مندر جانا ہے وہ مندر جائے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ مطلب کیا ہے؟ اب مجھے پتہ ہے اس میں بھی فتوے آ جائیں گے کہ نہیں ہم مسلمان ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں، ہم نے ٹھیکہ. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کسی نے بتا دیا ہے کہ پوری دنیا کا ٹھیکہ آپ نے اٹھایا ہوا ہے. پوری دنیا کا ٹھیکہ آپ نے اٹھایا ہوا ہے، اور اگر وہ غلط کر رہا ہے تو آپ نے اس کو روکنا ہے، اور اگر کوئی صحیح کر رہا ہے نا تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن غلط کرنا ہے تو آپ نے اس کو روکنا ہے. ٹھیک ہے. آپ اپنے آپ کو نہیں روکیں. آپ اگر غلط کر رہے ہیں تو چھپ چھپا کے کر سکتے ہیں، لیکن کوئی اور اگر کرے نا اس کو آپ نے روکنا ہے. یہ ہمارے نا یہاں پہ بچپن سے مولویوں نے اور اس طرح کی جو معاملات ہیں انہوں نے بٹھایا ہوا ہے، تو بس وہ اسی وجہ سے ہمارا دماغ ایک جگہ پہ کنویں کا میڈک بنا ہوا ہے. جب آپ باہر نکلتے ہیں، ایکسپوجر ہوتا ہے آپ کا، تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار وہاں پہ دنیا کہاں چلی گئی بھائی، ہم کہاں کس سوچ میں ہم. تو میں تو ابھی بھی کبھی کبھی جب پاکستانی معاشرے کی سوچ دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں، اور جب میں جاتا ہوں جب اپنے ملک میں اور دیکھتا ہوں کہ یار یہ کہاں پھنسے ہوئے ہیں. میں بڑے بہت پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ جب بیٹھتا ہوں اور ان کی بھی جب میں سوچ دیکھ رہا ہوتا ہوں نا، تو یار آپ لوگ کہاں پھنسے ہوئے ہیں یار. مطلب دل میں سوچتا ہوں، کچھ کہہ نہیں سکتے آپ، کیونکہ آپ ماننے کے لیے تو تیار ہوتے نہیں ہیں نا آپ. کیونکہ دنیا کی سب سے جو سمجھدار قوم ہے وہ پاکستانی ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ سمجھدار ہوں، تو اس کے بعد پھر آپ کا کیپ لگ جاتا ہے نا آپ کی سوچ میں. پھر آپ اور کچھ سمجھنا نہیں چاہتے، نہ آپ پھر کچھ اور سمجھ سکتے ہیں. تو پھر آپ اپنے آپ کو اشرف المخلوقات میں شامل کرتے ہیں. تو اس کے بعد پھر آپ کچھ سیکھ نہیں سکتے ہیں. تو پھر آپ کو کوئی اگر کچھ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یار ایسے نہیں ایسے، تو آپ کہتے ہیں اب تجھے کیا بتا، ہمیں بتائے. سمجھے؟ کیونکہ جو جتنا بڑا فراڈیا ہے، جو جتنی بڑی باتیں کر لیتا ہے، جو جتنا دھوکہ دے کے لوگوں کو بیوقوف بنا سکتا ہے، اتنا زیادہ عقل مند کہلاتا ہے. ہمارے یہاں تو یہ ہے نا اسکیم. لیکن ایسا نہیں ہے یار. یہ سوچ کو بدلنے کا وقت آ چکا ہے. مطلب وقت گزر چکا ہے، بلکہ آ نہیں چکا، لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے. ابھی بھی اگر ہم اپنی سوچ کو بدل لیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے. بہرحال میں ویسے ہی موسم انجوائے کر رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ تھوڑی سی بات چیت کریں. بات بہت لمبی ہو گئی ہے، میرا خیال ہے کہ اس کو یہیں رکنا چاہیے. کبھی بھی موقع ملے تو ملک گھومیں، اگر استطاعت بھی ہو، کیونکہ استطاعت کے بغیر تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. استطاعت بہت ضروری ہے. اور استطاعت کیسے آئے گی؟ کہ جب ہم اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ کریں گے. فائنینشلی اسٹرانگ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے محنت بھی ضروری ہے، لیکن اس کے لیے مواقع بھی ضروری ہیں. اگر آپ کو اپارچونیٹیز ہی نہیں ملیں گی تو آپ کیسے اپنے آپ کو فائنینشیل اسٹیبل کریں گے؟ تو اپارچونیٹیز کے لیے آپ کو سوچنا پڑے گا کہ یار ہم کیا کریں ایسا کہ ہمیں پلیٹ میں رکھ کے سب کچھ مل جائے. ترکی کو پلیٹ میں رکھ کے ملا ہوا ہے. آپ ہر چیز، باہر سے لوگ آتے ہیں لٹا رہے ہوتے ہیں.
بھائی میں ہالیڈے پہ اگر کہیں فی الحال اگر میں ہالیڈے پہ جاتا ہوں تو 500-700 پاؤنڈ خرچنا میرے لیے مشکل نہیں ہوتا کوئی. 500-700 پاؤنڈ یہاں پہ 100 پاؤنڈ اگر توڑواؤ نا, 100 پاؤنڈ میں نے کل توڑوائے ہیں 2400 ترکی لیرہ بنے ہیں. 100 پاؤنڈ 2400 ترکی لیرہ. یہاں پر ایک بندے کی جو منتھلی تنخواہ ہے نا وہ تقریباً اتنی ہے 2000 سے 2400 لیرہ. اور 100 پاؤنڈ ہمارے لیے تو کچھ نہیں ہے یار, ایک دن کی کمائی, ایک دن سے بھی کم کی کمائی ہے نا ہماری. تو یہاں پہ پورے مہینے کی کمائی ہے. 100 پاؤنڈ پاکستان کے اس وقت 36,000 روپے بن رہے ہیں, ہماری ایک دن کی کمائی ہے. اور اگر وہاں پر یہ کسی ایک جگہ پر ہم جا کے خرچ کر دیتے ہیں تو اس کا پورے مہینے کا یہ تقریباً بجٹ ہے. چلو تھوڑا زیادہ ہوگا مطلب, لیکن اگر ہم وہاں پر ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی, اب پتہ نہیں فضول قسم کا ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے پاکستان میں, ڈالر کماؤ, آن لائن کام کرو, فلاں کرو, ڈھمکاں کرو. سب فضول, سب ٹائم ضائع. آن لائن کام میں صرف 4% لوگ کامیاب ہوتے ہیں. 2022 کی امیزون کی رپورٹ پڑھ لیں آپ, 2022 کی. 4% پیپل واز سکسیزفل آن امیزون. ٹھیک ہے, صرف جتنے 100 لوگوں نے کام شروع کیا تھا امیزون پہ, صرف 4% لوگ کامیاب ہوئے ہیں. یعنی 100 میں سے صرف 4 لوگ کامیاب ہوئے ہیں. جہاں پر اتنا نیرو ریشو ہو, اتنا بالکل منیمم مارجن ہو, منیمم چانس ہو, وہاں پر تو رسک لینے کے فائدہ ہی نہیں ہے یار. تو آپ بہت اپنے آپ کو لکی سمجھتے ہو نا کہ آپ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالیں تو وہ سونا ہو جائے, پھر تو آپ اس طرح کے پنگے لیں. ہر کسی کو یار, نیشن پوری برباد ہو گئی ہے, پورا جناب ہر بندہ لگا ہوا ہے کہ آن لائن کام کرو, میں تمہیں سکھاتا ہوں, فلاں کرتا ہوں, ڈھمکاں کرتا ہوں. آدھے سے زیادہ تو اس میں فراڈ ہے, آدھے سے زیادہ تو اپنا منجن بیچ رہے ہیں, کورس خرید لو بس. اس سے بہتر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جس سے ٹورسٹ آپ کا اٹریکٹ ہو اور باہر سے آئے. آپ ایک تو مسئلہ یہ, گھر کی مرغی گھر میں ہی گھوم رہی ہوتی ہے, کنویں کا مینڈک کنویں کے اندر ہی گھوم رہا ہوتا ہے. لاہور والے کراچی چلے گئے, لاہور والے مری چلے گئے, مری والے نتھیا گلی چلے گئے. اب کیا فائدہ اس کا بھائی؟ باہر سے پیسہ اگر اندر آئے گا اور اسپینڈ ہوگا تو پھر مزہ آئے گا. اس کے علاوہ تو آپ کا روپیہ آپ ہی کے پاس ہے. تو نے میرے سے لے لیا, میں نے آگے کسی کو دے دیا, آگے سے وہاں چلا گیا, وہاں سے پھر آپ کے پاس گھوم کے آ گیا. تو کیا فائدہ ہوا اس کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے پراپرٹی بیچ دی, میں نے خرید لی, تھوڑی دیر کے بعد میں نے بیچ دی, اس نے خرید لی, آپ کو پھر خیال آیا, آپ نے پھر وہی پراپرٹی خرید لی. کیا فائدہ ہوا بھائی؟ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا, جب تک پیسہ باہر سے نہیں آئے گا. اور باہر سے پیسہ آن لائن کام کر کے یہ پینیوں کے چکروں میں مت پڑیں بھائی. میں یہ سمجھتا ہوں, میں بھی آن لائن بہت کام کیا ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. اور اس سے بہتر یہ ہے کہ ٹورسٹ کسی طرح, دیکھو عمران خان جب آیا تھا نا, میں پھر کہوں گا کہ میں عمران خان کا نہ تو حامی ہوں نہ اس کا میں مخالف ہوں, میں ویسی ایک جنرل بات کر رہا ہوں, چونکہ وہ مائنڈ سیٹ کو جانتا ہے. عمران خان آیا تھا, اس نے ٹورسٹ کے اوپر بہت ٹورزم کے اوپر کام کیا, اس نے پوری انڈسٹری کھڑی کرنے کی کوشش کی, کیونکہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا, تو اگر موسم بھی ہے نا یار یہ گورے سالے یہاں کچرے میں آ کے ننگے لیٹ جاتے ہیں کہ یار گرمی ہے, یہاں پہ دھوپ ہے, بڑا اچھا موسم ہے, بس اتنا. ہمیں وٹامن ڈی چاہیے ہوتی ہے, ہمارے ملک میں ہوتی نہیں ہے, اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ کسی گرم کنٹری میں چلے جائیں جہاں پہ دھوپ ہو تو ہمیں وٹامن ڈی مل جائے. تو اگر کوئی ایسا سسٹم وہاں بن جائے کہ گورا اپنے آپ کو سیکیور سمجھے کہ میرا پیسہ نہیں چھینا جائے گا, میرا موبائل نہیں چھینا جائے گا, اور خرچ جتنا مرضی پیار سے میرا گلا کاٹ دو گے, کوئی مسئلہ نہیں. ہم بھی چاہتے ہیں جو جتنے مانگتا ہے تھوڑی بہت ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار بارگیننگ کرنی ہے, ہم پیسے دیتے ہیں اور پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ یار سستا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھائی چھوٹا سا میرا بھاشن ہے, اور مجھے 100% یقین ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے. 18 منٹ 26 سیکنڈ آئے گی. اللہ حافظ.